अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर ज़ादा है और SCTI में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे थे और क्लस्टर ए में हमने आखिरी बार शाइज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम बताए थे। आज हम शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हम मेन चीज़ें के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सोशल और इंटरपर्सनल डिफेक्ट आते हैं। सोशल का मतलब ये है कि सोसाइटी में इन्वॉल्व होना एक इंसान के लिए उसकी पर्सनालिटी जो नेचुरल ट्रेट है उससे एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी लोगों के साथ मिलना, सोशल डीलिंग को एक ख़ास नॉर्मल तरीके से रखना, लोगों के साथ मिल के काम करना, जिस तरह एक नॉर्मल बंदा अपने सोशल लाइफ को मेंटेन रखता है, ये नहीं रख सकता। इसके अलावा इसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को नहीं रख सकते, लोगों के मिजाज के मुताबिक उसको रिस्पांस नहीं दे देती। इसके अलावा जब लोगों की मिजाज के मुताबिक वो रिस्पांस नहीं दे देती तो वो एक्यूट डिस्कम्फर्ट भी आता है। कुछ न कुछ ये इंसान कुछ बेआरामी में चला जाता है। बेआरामी का मतलब ये है कुछ बेचैनी में चला जाता है और बार बार सोचता है कि ये जो हम लोगों के साथ डीलिंग कर रही है ये अच्छा नहीं है, या हम उस डीलिंग को इस तरह नहीं रख सकते। ये उसके डिस्कम्फर्टनेस के पीछे ये थॉट्स होते हैं। इसके अलावा ये रिलेशनशिप क्लोज नहीं रख सकते, क्लोज रिलेशनशिप को नहीं रख सकते, क्योंकि ये लोगों के कंसेप्ट को नहीं पढ़ सकते, लोगों की पर्सनालिटी को नहीं पढ़ सकते, और अपनी जो पर्सनालिटी है उसकी डिसऑर्डर के वजह से वो लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉग्निटिव परसेप्चुअल उसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को समझना, उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक उससे बात करना, उसको डील करना, उसको हैंडल करना, उसके साथ रिलेशनशिप रखना, उसको सोशल एरिया में लेके आना, उसके साथ अपने सोशल एरिया को बहाल रखना, इसकी ये कॉग्निटिव प्रोसेस और इसकी ये परसेप्चुअल प्रोसेस ये डिस्टॉर्टेड हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से उसकी बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह मैं एक बंदा को अच्छी तरह समझ नहीं पाता तो उसके लिए मेरा बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको मैंने अच्छी तरह समझा नहीं है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट में अगर 5 पॉइंट एक इंसान के अंदर आ जाए तो हम उसको शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रख सकते हैं। सबसे पहले एक इंसान की आइडिया ऑफ रेफरेंसेस, या हम उसको डिल्यूजनल ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं, कि ये लोग सारे लोग मेरे पीछे लगे हैं और ये लोगों के पास मेरे या मुझ पे तनकीद करने के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। हालांकि उसकी पर्सनालिटी की कुछ डिफेक्ट्स होती है जो शायद लोग उसके सामने कहते हैं या उसकी पेट पीछे कहते हैं, लेकिन रेफरेंसेस ऑफ आइडिया उससे बढ़ जाती है उस बंदे के अंदर। ये बार बार ही इसकी सोचों में रहता है कि ये लोग मेरे पीछे लगे हैं, ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाता है बातों के ज़रिए, इन लोगों के दरमियान मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये लोग मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके जहन में आती है पहले। दूसरी बात ये है कि वो कुछ ऑड बिलीफ रखते हैं। ऑड बिलीफ का मतलब ये है कि कुछ बेतरतीब सा उसकी सोच बन जाता है। कभी कभी सोचते हैं कि ये लोग हम पे कोई जादू कर रहा है, या कोई मैजिकल थॉट्स है उन लोगों के मेरे बारे में, और या कोई उसकी ये खुद मैजिकल थॉट्स बन जाते हैं कि मेरे कुछ लोगों ने मुझ पे कोई ऐसा मेरे ख़िलाफ़ कुछ साजिश बना रही है और हर एंगल से मुझे को ख़राब करना चाहते हैं। ये उसकी एक सोच बन जाते। जब ये सोच रखता है कि लोग मेरे पीछे बात कर रहे हैं, तो अपोजिटली उसकी ये सोच बन जाते हैं कि लोग हर तरीके से मुझे नुकसान पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ साथ उसके बिहेवियर पे भी इन्फ्लुएंस करता है। जब आपकी सोच ये बन जाए कि ये बंदा मुझे नुकसान दे देता है,
تو آپ اس کے ساتھ کوئی اچھا سا ریلیشن بھی نہیں رکھ سکتے، اس کو کوئی پازیٹیو ریسپانس بھی نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ انٹیمیسی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ لیکن یہ سوچیے ایڈولیسنس کے ٹائم پہ آ جاتے، یعنی 18 سے 25 کے ایج، اس طرح ٹائم میں۔ اس کے علاوہ ان یوزول پرسپیپشن ایکسپیرینس یا پرسیپچول ایکسپیرینس اس کی بن جاتی ہے، ان یوزول ہوتے ہیں، جو عام طور پہ ہمارے سامنے مختلف لوگ آتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی مرضی، اس کے سوچ کے مطابق ہم ڈیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جو پرسیپشن ہے وہ کوئی چینج ہو جاتے۔ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ وہ اس کو نہیں جانتا، حالانکہ شاید اس کی ڈیلنگ کے حوالے سے اس کی آتے ہے، جو اس کو سوشل ایریا کے مطابقت سے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پلا بندی کی کوئی سازش ہے، اس نے میرے طرف اس کو بھیجا ہے، یا اس کے تھرو ہمیں خراب کرنے کی کوشش کر رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے ایلیوژنل سا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ آ رہا ہے، یہ میرا خلاف ہے۔ ایلیوژن کا مطلب تو سائیکالوجی میں اور یہ ہے کہ ایک چیز کوئی اور رنگ شکل کا ہو، آپ کو کوئی اور شکل میں نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کی یہ مقصد لیتے کہ ایک بندہ ایک عام جو سوشل ایریا ہے، انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے، اس کی تھرو آیا ہے، لیکن آپ اس کو کوئی اور اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ شاید جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، شاید اس کی نے مجھے اس بندے کے ساتھ میں لایا ہے، یا اس بندہ کو میرے پاس لے کے آیا ہے مجھے خراب کرنے کے لیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں آ جاتی تو اس کی وجہ سے آڈ تھنکنگ اور آڈ بیہیویئر بھی بن جاتی، آڈ اسپیچ، آڈ تھنکنگ اور آڈ بیہیویئر۔ سب سے پہلے وہ غیر ضروری سوچ بن جاتا ہے، پھر اس سوچ کے تحت غیر ضروری باتیں بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیہیویئر، یہ بیہیویئر میں باتیں بھی شامل ہے جو وہ ان سیٹسفیکٹری ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ آپ اس طرح بات کرو گے، لیکن پھر بھی آپ سے اس طرح باتیں ہوتے رہتے ہیں اور آپ اس طرح رسپانس لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیہیویئر میں بھی مسئلہ آیا ہے، جو آپ کی پرسنالٹی کا پرابلم ہے، جو آپ کے تھاٹس کا وجہ ہے۔ اور اس کی 8واں مرتبہ وہ سسپیشیس ہوتا ہے۔ سسپیشیس غیر ضروری چیزوں پہ شک کرنا، راستے میں کوئی چیز دیکھنا، کوئی بندہ دیکھنا، پھر بھی اس کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ اس کی وجہ سے جو کل میں نے ڈیل کیا تھا، کل میرے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی، شاید اس کی وجہ سے تو یہ میرے پاس تو نہیں آیا ہے، یا میرا پیچھا نہیں کرتے، تو یہ بھی اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اپروپریٹ اس کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ اکثر اس طرح سوچوں کی وجہ سے وہ اکثر الگ جاتا ہے، تنہائی پسندی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی بیہیویئر میں مسائل آ جاتے ہیں، اور کوئی اور قسم کی بیہیویئر اس سے کے رویے سے، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس سے رائز اور اوریجنیٹڈ ہوتا ہے، جو عام طور پہ یہ نارمل سوسائٹی میں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور لیک آف کلوز فرینڈشپ، اس کے ساتھ لوگ جب اس کی یہ سوچ عام لوگوں کے اور خاص لوگوں کے مطابق وہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں پہ نہ ٹرسٹ کر سکتا ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ کوئی کلوز ریلیشن شپ یا کلوز فرینڈشپ رکھ سکتے ہیں۔ ایون فرسٹ آرڈر کے ساتھ بھی بہت کم لمیٹڈ رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے اور شائزوئڈ پرسنالٹی کو ہم ڈفرینٹ کر دیتے ہیں۔ شائزوئڈ پرسنالٹی میں ایتیولوجی یہ ہے کہ لوگوں کی کانفیڈنس کم ہوتی ہے، لوگوں کے جو جینیٹیکل بھی ہوتا ہے، کانجینیٹل بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی آن سیٹ کی ایکسپیرینسز اور سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے کم ملتے ہیں، یا اسپیشلی بعض پیرنٹس اپنے بچوں کو لوگوں سے کم ملا دیتے، تو اس کی وجہ سے اس کی ایتیولوجی بنتی ہے۔ لیکن شائزوٹیپل کی ایتیولوجی یا کازز اس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ اس کی سوچوں میں آڈنس آتے ہیں، اور اس آڈنس کی وجہ سے اس کی تھاٹس پیٹرن، تھاٹس فلوئنسی وہ خراب ہو جاتی ہے لوگوں کے بارے میں مختلف وجوہات کے بنا پہ۔
اور اس کو ایک اور چیز بھی آ جاتا ہے ایکسیسیو سوشل انزائٹی. لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو کوئی انزائٹی سا لگ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہ سکتا. اور جب لوگ ہجوم میں آتے ہیں یا کوئی فنکشن ہوتا ہے گھر میں تو مہمان زیادہ آتے ہیں, اس قسم سچویشن میں پھر اس کی اریٹیشن بے چینی زیادہ ہو جاتا ہے, اس قسم سچویشن وہ انائی کر دیتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ کوئی بائی پولر ڈس آرڈر سے نہ ہو, اس کے علاوہ ڈپریسیو ڈس آرڈر سے نہ ہو. ڈپریشن میں بھی اس قسم کے کچھ علامات آ جاتے ہیں. کوئی اسکیزوفرینیا کی وجہ سے نہ ہو, کوئی ڈرگ ابیوز کی وجہ سے نہ ہو, کوئی فوبیا وغیرہ سے نہ ہو, لیکن اس کی پرسنالٹی سے یہ ساری چیزیں اوریجنیٹڈ ہو جاتی ہے جو ایڈولیسنس کے ٹائم میں ایک انسان کے اندر اس کے جو کریکٹر ہے, اس کے پیٹرنز آف تھاٹس ہے, پیٹرن آف پرسنالٹی ہے, اس میں وہ کوڈ ہو جاتے ہیں. اس سے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم جا کے کلسٹر بی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہم جا کر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم ڈسکس کریں گے. تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھیں.